ناظرین، پروگرام علم و حکمت میں ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر دل کی گہرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ میں نے پروگرام کے شروع میں صحیح بخاری شریف کی آخری روایت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، تو اس روایت اور اس حدیث کی فضیلت، اہمیت، قبولیت ماشاءاللہ روز روشن کی طرح عیاں ہے، اور تمام مسلمانوں کو ایک والہانہ محبت بھی اس حدیث سے ہے۔ غیر معمولی محبت کا ایک رشتہ الحمدللہ استوار ہے، اور سارے ہی لوگ اس حدیث میں جن کلمات کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان کلمات کو پڑھنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دینی مدارس میں آپ کو معلوم ہے کہ صحیح بخاری شریف کی اس آخری حدیث اور اس کے جو باب ہے، دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی مفصل تقریریں ہوتی ہیں، علمی گفتگو ہوتی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علمی کمالات کا ذکر کیا جاتا ہے، اور آپ نے جتنے اشارے فرمائے ہیں ان اشاروں کی بڑی وضاحت کی جاتی ہے، اور ان علمی مباحث کو کتابوں کی صورت میں بھی لوگوں نے ماشاءاللہ لکھا ہے۔ صرف اسی ایک حدیث کے حوالے سے جو باتیں سبحان اللہ بیان کی گئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ علم کا گویا علماء کرام نے دریا بہا دیا ہے۔ میں اس سے پہلے صحیح بخاری شریف کے حوالے سے ایک اہم بات عرض کرنے والا ہوں، ایک اہم بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید ہم سب کے لیے مفید ہو۔ عام طور سے صحیح بخاری شریف کو حدیث کی کتاب، سنت کی کتاب سمجھا جاتا ہے، اور اس میں کسی قسم کے شبے اور شک کی گنجائش نہیں ہے کہ بلا شبہ صحیح بخاری شریف بنیادی طور پر حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل ایک کتاب ہے، اور صحیح روایتوں کو یکجا کرنے میں جس دیدہ ریزی اور جس عرق ریزی اور جس محنت کا اور جس مشقت کا اور مجاہدہ اور ریاضت کا ثبوت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فراہم کیا ہے، اس کی بھی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ ہر حدیث کو لکھنے کے لیے انہوں نے روایت کی صحت کے بارے میں اپنا ایک بہت اعلیٰ ترین معیار قائم فرمایا۔ امام بخاری کے نزدیک صحیح حدیث کا مفہوم کچھ اور ہے، اور دیگر ائمہ اعظام کے نزدیک صحیح حدیث کے مفہوم میں وہ پابندیاں نہیں، وہ شرائط نہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ملحوظ رکھی ہیں، اس لیے ان کی صحت کا معیار بھی بہت ہی بلند ہے۔ اس طریقے سے آپ نے صرف اور صرف صحیح روایتوں کو جمع کیا، اور کتاب کا نام بھی انہوں نے رکھا کہ الجامع المسند المختصر، یعنی کتاب کا نام المختصر بھی رکھا ہے، یعنی 7 لاکھ احادیث سے انہوں نے چھان کر، تحقیق کی چھلنی میں چھان کر ایک ایک روایت کو انہوں نے لیا ہے۔ بلکہ ایک جگہ پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات باقاعدہ منقول ہے، مذکور ہے کہ بے شمار اور صحیح روایات ان کے پاس موجود تھی، ان صحیح روایات میں سے کچھ صحیح روایات انہوں نے اس کتاب میں بیان فرمائی، اور کتاب کے نام کا ایک حصہ المختصر بھی ہے، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ۔
یہ جو پوری کتاب کا نام انہوں نے لکھا ہے، تو اس میں المختصر کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ خود صحیح احادیث کا اس سے کہیں بڑا ذخیرہ ان کے پاس موجود تھا، اور ان میں سے بھی انہوں نے ساری روایات نہیں لی، کافی روایات انہوں نے لی ہیں، لیکن صحیح حدیثوں کا ایک بڑا ذخیرہ اس کے علاوہ بھی ان کے پاس موجود تھا۔ تو اس سے ایک بات یہ واضح ہوتی ہے کہ بعض لوگ صحیح روایات کو صحیح بخاری اور مسلم میں محدود سمجھتے ہیں، منحصر سمجھتے ہیں، تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے، بلکہ صحیح روایات صرف بخاری شریف میں محدود اور منحصر نہیں ہے، بلکہ صحیح روایات کا دائرہ اس سے بھی وسیع ہے، اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی صحیح روایات کا اس سے کہیں زیادہ اور بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ لیکن بہرحال ہر روایت کو نقل کرنے کے لیے اور اس کو کتاب کا حصہ بنانے کے لیے انہوں نے تحقیق کی چھلنی میں ایک ایک روایت کو چھانا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ غسل فرمایا، استخارے کی نماز پڑھی، خوشبو استعمال فرمائی، 2 رکعتیں نماز ہر روایت کو لکھنے سے پہلے، ہر روایت کو لکھنے سے پہلے غسل فرمانا، خوشبو کا استعمال کرنا، 2 رکعتیں پڑھنا، اور پھر اس کے بعد ایک ایک روایت کو لکھنا۔ گویا استخارہ کر کے جب اللہ کی طرف سے اشارہ ملا کہ یہ روایت، اس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی کوئی ادنا سے بھی گنجائش نہیں ہے، پھر اس کے بعد اس کو اپنی کتاب میں جگہ دی۔ یوں یہ کتاب لکھی، اس لیے 16 سال کا طویل عرصہ ان کو اس کتاب کے لکھنے میں صرف ہوا، خرچ ہوا۔ تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ صحاح یعنی صحیح روایتوں کا اور بھی بڑا ذخیرہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس موجود تھا، اور یہ تصور بالکل درست نہیں ہے کہ صحیح روایتیں صرف صحیح بخاری شریف میں منحصر ہیں اور یا صرف صحیح مسلم میں منحصر ہیں، محدود ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو احادیث کی کتاب تو قرار دیا جاتا ہے، لیکن امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جو رسالہ الابواب والتراجم کے عنوان سے ہے، اس میں صحیح بخاری شریف کے حوالے سے بہت ہی اہم کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ وہ باتیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ صحیح بخاری شریف صرف حدیثوں کی کتاب نہیں ہے، صرف احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل کوئی کتاب نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو تراجم ابواب قائم فرمائے، ہر باب کا جو عنوان انہوں نے قائم کیا ہے، ہر چپٹر کے لیے جو عنوان انہوں نے قائم کیا ہے، اس کے بارے میں یہ جملہ مشہور ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ اور ان کا تفقہ، ان کی گہری سمجھ اور فقہ میں جو گہرائی ہے، تفقہ فی الدین جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، دین کی جو گہری سمجھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے، وہ ان کے تراجم ابواب میں پوشیدہ ہے۔ یعنی جو عنوانات آپ نے قائم فرمائے ہیں، ان عنوانات میں تفقہ ان کا پوشیدہ ہے، ان کی فقاہت پوشیدہ ہے۔ چنانچہ جہاں یہ حدیث کی کتاب ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیت بھی لاتے ہیں، احادیث بھی لاتے ہیں، آثار صحابہ اور آثار تابعین بھی آپ لاتے ہیں۔ تو اس طرح ہر باب کو بیان کرنے اور ہر باب کی احادیث اور آثار صحابہ، آثار تابعین اور قرآن کریم کی آیات کا بیان کرنا، اس سے اسلام کا جو منہج استدلال ہے، دلائل اربعہ ہے، اس کی طرف واضح اشارہ ملتا ہے کہ اسلام میں صرف حدیثیں دلیل نہیں ہوتی، قرآن کریم
دلائل کے اعتبار سے سب سے پہلا ماخذ ہے، اور اس کے بعد احادیث رسول اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا ماخذ ہے، پھر اجماع امت ہے۔ اجماع امت میں تو اجماع صحابہ، آثار تابعین سب اس میں شامل ہیں۔ تو ان چیزوں کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے، اور اسلام کا جو طریقہ استدلال ہے اور جو شرعی دلائل ہیں ان کا جو ان کی جو بنیادیں ہیں وہ بھی بالکل سامنے آتی ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان باتوں کو فراموش نہیں کیا، بلکہ اسلام کا جو معروف طریقہ استدلال ہے اس کے مطابق اپنی کتاب انہوں نے تصنیف فرمائی۔ چنانچہ آپ کو ہر صفحے میں بخاری شریف کے ہر صفحے میں کہیں نہ کہیں قرآن کریم کی آیات بھی نظر آئیں گی، کوئی صفحہ شاید قرآن کریم کے کسی لفظ سے خالی نظر آئے، اور ہزاروں روایتیں آپ نے قرآن کریم کی مختلف آیات کی تفسیر پر مشتمل بھی بیان فرمائی۔ تو جہاں یہ ایک حدیث کی کتاب ہے وہاں پر یہ تفسیر کی بھی کتاب ہے، قرآن کریم کی تفسیر اور تاویل کی کتاب بھی اس کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک طرف حدیث کی کتاب ہو گئی، دوسری طرف تفسیر قرآن کی کتاب بھی ہو گئی، اور تیسری طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ زبردست قسم کے مؤرخ تھے، تاریخ میں ان کو بڑا مضبوط ان کا ید طولہ حاصل تھا، مضبوط ان کو گہرائی حاصل تھی۔ چنانچہ سیر اور مغازی کے عنوان سے انہوں نے تاریخ اسلام کا وہ زبردست نمونہ پیش کیا اور تاریخ کی وہ تفصیلات بیان کی ہیں کہ وہ انہی کا حصہ ہے۔ چنانچہ اس کو سیر و مغازی کی عظیم کتاب اور تاریخ کی بھی عظیم کتاب قرار دیا جا سکتا ہے۔ تاریخ کی بے شمار باتیں صحیح بخاری شریف میں آپ کو مل جائیں گی۔ اس لحاظ سے یہ جہاں حدیث اور سنت کی کتاب ہے، وہاں یہ تفسیر قرآن کی بھی کتاب ہے، وہاں یہ تاریخ کی بھی کتاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کتاب الرقائق کے عنوان سے انسان کے دلوں کو نرم کرنے والی حدیثیں، انسان کے اخلاق کی تربیت اور تزکیہ اخلاق پر مشتمل جو روایات ہیں وہ بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں۔ اس طرح یہ سلوک و احسان کی بھی ایک کتاب ہے جس کو تصوف سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سلوک اور احسان اور تزکیہ باطن، تزکیہ نفس کی بھی کتاب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حدیث سے کوئی مفہوم اخذ کرنا اور کوئی مسئلہ بیان کرنا حدیث سے اور پھر اجماع کا وجود میں آنا، اسی کو فقہ کہا جاتا ہے۔ فقہ کسی اور چیز کا نام نہیں ہے، قرآن اور سنت ہی سے جو مفہوم اخذ کیا جاتا ہے، جو مسائل مستنبط کیے جاتے ہیں، اسی کا نام فقہ ہے، فقہ کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف میں جو حدیثیں بیان فرمائی ہیں ان احادیث کی تعداد 7,500 کے لگ بھگ بیان کی جاتی ہے، لیکن ان میں مکررات کافی زیادہ ہیں، یعنی ایک حدیث کئی مرتبہ آئی ہے، کئی دفعہ آئی ہے۔ تو مکررات کو اگر حذف کر دیا جائے، احادیث میں سے اگر مکررات کو حذف کر دیا جائے، جس میں ایک حدیث کو ریپیٹ بیان کیا ہے یعنی کئی دفعہ بیان کیا ہے، تو مکررات کو اگر حذف کر دیا جائے تو صحیح بخاری شریف کی احادیث کی تعداد 4,500 کے آس پاس بنتی ہے۔ لیکن انہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف میں 6,500 کے لگ بھگ فقہی مسائل بیان فرمائے ہیں۔ تو اس لیے یہ جہاں حدیث کی کتاب ہے، صحیح بخاری شریف فقہ کی بھی کتاب ہے، اور ان فقہ کے مسائل انہوں نے احادیث کی تعداد سے زیادہ بیان فرمائے ہیں۔ احادیث کی جتنی تعداد ہے اس سے زیادہ ان کے بیان کردہ فقہی مسائل ہیں، اور وہ 6,500 کے لگ بھگ ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ایک فقہ کی کتاب بھی بن جاتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام انسانی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے
انسانی زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث بیان نہ فرمائی ہوں، ابواب نہ قائم کیے ہوں۔ چنانچہ بخاری شریف کو اسلام کے مکمل نظام حیات کے طور پر بھی دیکھنا چاہیے کہ اسلام کے مکمل نظام حیات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصحیح للبخاری الجامع الصحیح صحیح بخاری کے ذریعے انہوں نے ماشاءاللہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور دنیا کے سامنے یہ ثبوت پیش کیا ہے کہ یہ صرف ختم کر کے اس کا صرف فضیلت اور برکت حاصل کرنا یہی منظور نہیں ہے، بلا شبہ یہ بھی بہت عظیم کام ہے اور یہ فضیلت بھی حاصل کرنی چاہیے، اس کی کوئی حوصلہ شکنی ہم نہیں کر رہے، لیکن صرف یہ ایک فضیلت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اسلام جو ایک مکمل نظام حیات ہے، اسلام جو ایک زندہ جاوید دین ہے، اور اسلام نے زندگی کے تمام معاملات میں پوری انسانیت کو جو رہنما اصول فراہم کیے ہیں، جو رہنما ہدایات دی ہیں، ان ہدایات کا مکمل مجموعہ بھی صحیح بخاری شریف ہے، اور اس کے ذریعے اسلام کی جامعیت، اسلام کی آفاقیت اور اسلام کے جامع اور کامل نظام حیات ہونے کا ثبوت بھی فراہم ہوتا ہے۔ آج دنیا کے سامنے آپ دیکھیں گے جہاں بھی مسلم ممالک ہیں، وہاں حکمران سے لے کر ایک عام مسلمان تک ہر ایک کے دل میں بخاری شریف کی تعظیم پائی جاتی ہے، عزت پائی جاتی ہے، لیکن اس کتاب کی جامعیت، اس کی آفاقیت اور اس کے مکمل نظام حیات ہونے کا جو تصور ہے، اس تصور کو اجاگر نہیں کیا جا رہا۔ یہ تصور مسلمانوں کے دلوں میں ناپید ہے، اور اس کو بھی واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف یہ حدیث کی کتاب ہے، دوسری طرف یہ کتاب اللہ کی تفسیر کی کتاب ہے، اور تیسری طرف یہ فقہ کی عظیم الشان کتاب ہے، سیر اور مغازی کی بھی عظیم الشان کتاب ہے، اور اس کے علاوہ یہ سلوک و احسان اور تزکیہ نفس کی کتاب بھی ہے، جس کو تصوف کا عنوان دیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بخاری شریف کو پڑھنا چاہیے، بخاری شریف کو اسی اعتبار سے پڑھانا چاہیے، اور بخاری شریف کی عظمتوں کو ان تمام حوالوں سے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آج کے دور کا میں ایک تقاضا محسوس کرتا ہوں کہ صحیح بخاری شریف کا حوالہ دے کر اور اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہوئے بہت سارے لوگ صحیح بخاری شریف کی ان ہمہ جہتی خوبیوں کو سامنے لانے سے گریزاں نظر آتے ہیں، اور بخاری شریف کی یہ خوبیاں ان کے سامنے نہیں ہوتی، ان کی نگاہ میں نہیں ہوتی، اور گویا فقہ کے مد مقابل بخاری شریف کو پیش کر دیا جاتا ہے، اور جو دین کے جو امام ہیں، فقہاء کرام ہیں، ان کے خلاف گویا ایک کتاب کے طور پر اس کو پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالانکہ اس کتاب کو اگر بغور پڑھا جائے اور اس کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں فقہ کی خوبی بھی نظر آتی ہے، کتاب اللہ کی تفسیر کی خوبی بھی، اور اس کے علاوہ تصوف و احسان اور سلوک اور تزکیہ کی خوبی بھی اس میں نظر آتی ہے، اور اسلام سیر اور مغازی اور تاریخ اسلام کی خوبی بھی، اور اس کے علاوہ اسلام کے جامع اور مکمل نظام حیات ہونے کا تصور بھی اس سے اجاگر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بخاری شریف کو ان تمام حوالوں سے اور ان تمام پہلیوں سے مطالعہ کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ آخری حدیث کی تلاوت میں نے کی، یعنی اس حدیث کو پڑھا، اس پر آج جو ہے باوجود اس کے کہ وقت کافی طویل ملا، پھر بھی میں تشریح کی طرف میں نہیں جا سکا۔ اللہ تعالیٰ کسی اور موقع پر اس حوالے سے گفتگو کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ گیا، اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔